जी, आज हम बात करेंगे यूनान के साहिली पट्टी के करीब एक किश्ती जो कल डूब गई थी और जिसमें 80 से ज़ायद अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तारिकीन वतन उसमें हलाक हो चुके हैं। और इस किश्ती के हवाले से जो अभी तक हमारे पास मालूमात हैं वो ये है कि ये किश्ती लीबिया से तारिकीन वतन को लेकर यूनान की तरफ आ रही थी। ख़राब मौसम की वजह से ये किश्ती हादसे का शिकार हुई। इस किश्ती में 200 से 300 तक अफराद के बिठाने की गुंजाइश थी, लेकिन इस किश्ती में 750 से भी ज़ायद अफराद को बिठाया गया था और किसी के पास भी लाइफ जैकेट्स नहीं थी। अगर इस में किश्ती में अगर मुसाफिरों के पास लाइफ जैकेट होती तो अमवात पर जो जितनी ज़्यादा अमवात अभी तक हुई हैं उस पर काबू किसी हद तक पाया जा सकता था। अभी तक जो यूनान के हकाम का कहना है कि अभी तक 104 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, 80 से ज़्यादा अफराद हलाक है और बाकी जो लोग हैं वो अभी तक मिसिंग है। तो एक बहुत बड़ी तादाद अभी तक इस जो हादसे में है वो मिसिंग है। और हमारी जो इतलात है 104 अफराद जिनको रेस्क्यू किया गया है उसमें 12 अफराद पाकिस्तान निजात है। इन सब अफराद को जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको यूनान के जो कैपिटल है एथेंस वहाँ पर एक कैंप में रखा गया है और उनकी शनाख्त के हवाले से अभी तक कार्रवाई जा रही है और मुख्तलिफ़ सफारतखाने जिस ममालिक के अफराद हैं वो वहाँ पे आके इनके शनाख्ती अमल को मुकम्मल कर रही है। आपको बताते चलें कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जो है वो इटली के साहिल के करीब कुछ महीने पहले एक बहुत अंदोनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी निजात बहुत से अफराद जिसमें ज़्यादातर मंडी बौदीन और गुजरात के लोग थे, उनकी हलाकत की खबरें जो हैं वो मीडिया की ज़ीनत बनती रही है। यही नहीं बल्कि जो इटली वाक़या हुआ था उसमें एक खातून जो हज़ारा ट्राइब से ताल्लुक़ रखती थी, वो पाकिस्तान नेशनल फ़ुटबॉल टीम और पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम की भी खिलाड़ी थी और उस वजह से इस हादसे को इंटरनेशनल मीडिया ने भी और लोकल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा कवरेज दी थी। इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं ये एक सवालिया निशान है। ज़्यादातर इसमें जो वो लोग होते हैं जो कि जंग ज़दा ममालिक होते हैं, जिसमें सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इराक़ हो गया, शाम, अफ़ग़ानिस्तान, ये ज़्यादातर इन ममालिक के अफराद इसमें शामिल होते हैं और वो उनकी कोशिश होती है कि वो समझते हैं कि उनके ममालिक में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप का रुख करते हैं। गैर कानूनी तरीके से ये लीबिया या तुर्की के रास्ते यूरोप आने की कोशिश करते हैं, जिसमें से बहुत से अफराद अपने जान से भी बाजी हार बैठते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की आती है गैर कानूनी तरीके से और इनको जो इनके एजेंट होते हैं वो वरगलाते हैं, वो उनको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और उसके कहने पे ये लोग यहाँ पे यूरोप की तरफ आते हैं। और बहुत से हमने देखी कि आए रोज़ खबरों में हमें सुनने को मिलता है कि गुजरात या मंडी बौदीन का कोई ना कोई फ़र्द तुर्की में या इटली में, इटली के साहिल के करीब या यूनान के साहिल के करीब या लीबिया में हादसे का शिकार हो गया और अपनी जान से बाजी हार बैठा। ये चीज़ें मुसलसल रिपोर्ट होती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जो मंडी बौदीन, गुजरात के जो इन इलाकों के अफराद हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी जान पर कैल कर वो यूरोप की तरफ आते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो उनकी जो ज़िंदगी है मईशत के हवाले से वहाँ पे उनको कारोबार के मौका मैसर नहीं है। और चूँकि मंडी बौदीन और गुजरात से एक बहुत बड़ी तादाद यूरोप में मौजूद है और वो फिर जब अपना पैसा बेचते हैं अपने मुल्क, वहाँ पे देखते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो जो नौजवान लड़के होते हैं उनकी भी दिल में होता है कि मुस्तकबिल में उनके पास भी ऐसी गाड़ी हो, ऐसी कारें हों, ऐसी कोठियाँ हों और इसी सुहाने मुस्तकबिल को देखने के लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगाते हैं और इस तरफ आते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में जो इंसानी स्मगलर में मुलव्वस जो मुल्ज़मान हैं उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए
آئے روز ہمیں سننے میں بھی ملتا ہے کہ جو FIA نے مختلف جرائم پیشہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کاروبار چلتا ہے، اور اس میں بعض دفعہ یہ اطلاعات بھی آتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں یا ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس انفارمیشن تھی اس سانحے کے حوالے سے۔ اب ہم اس کے ایک دوسرے رخ کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارے بہت سے صحافی دوستوں نے رابطہ کیا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں معلومات دی جائے۔ میں نے خود یہاں پہ جو یونان کے سفارتخانہ پاکستان، وہاں پہ میں نے مختلف افسران سے رابطہ کیا اور ان سے اس واقعے کی تفصیلات کے حوالے سے معلومات مانگنی چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو ہمارے سفارتخانہ جو یونان میں ہے ان کے افسران نے کوئی بھی جو ہے نا انفارمیشن ہمیں فراہم نہیں کی، اور وہ ٹال مٹول سے کام رہتے رہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ دوسرے افسران کے نمبر دیتے رہے۔ اس کے بعد میں نے وہاں پہ سماجی شخصیات ہیں یونان میں، یا جو وہاں پہ سیاسی شخصیات ہیں، یا جو کافی جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا، تو وہاں سے جو ہمیں معلومات ہوئی وہ سے ہم اور بھی حیران رہ گئے۔ بنیادی طور پر ایسا جب بھی حادثہ ہوتا ہے تو ہر سفارتخانے میں ایک سوشل افیسر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں رہیں اور کمیونٹی کی کوئی بھی مسائل ہو وہ اس کو حل کرے۔ لیکن جو ہمیں معلومات ملی وہ یہ تھی کہ یونان میں جو بھی صاحب اس وقت سوشل جو ویلفیئر اٹاچی ہے یا کونسلر ہے، وہ کسی بھی پاکستانی کمیونٹی کے نمائندے حتیٰ کہ صحافیوں کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں کے جو کمیونٹی کے پاس ویلفیئر اتھارٹی کا کنٹیکٹ نمبر تک نہیں ہے۔ حالانکہ جو ویلفیئر اٹاچی ہوتا ہے اس کا کام ہی وہاں کے کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے، ان کے مسائل پہ بات چیت کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد 24 گھنٹے گزرنے کے واقعے کے بعد بھی انہوں نے سفارتخانے نے اس حوالے سے اپنے ویب سائٹ پہ یا کوئی بھی ایسی انفارمیشن شیئر نہیں کی تھی، یا وہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی کہ سفارتخانے نے ان افراد کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہوں۔ میرے پرزور اصرار پر اور ان سے رابطے کے بعد انہوں نے ایک اشتہار لگایا، اس میں 2-3 نمبر دیے اور اس میں کہا کہ ایسے افراد جن کے لوگ لاپتہ ہوں پاکستان سے تو وہ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ان نمبروں پر بھی جب رابطہ کیا گیا تو وہ نمبر بھی جو ہے وہ نہیں اٹھائے گئے، اس پر جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے حوالے سے جب ہم نے پاکستانی کمیونٹی سے رابطہ کیا یونان میں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ایسے افراد جن کی فیملیاں پاکستان میں اور جن کے بچے اس شپ میں تھے وہ بہت پریشان ہیں، وہ سفارتخانہ یونان جو ایتھنز میں ہمارا سفارتخانہ ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور وہ بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور ہم سے معلومات مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو بھی اس طرح کے افیسر ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اب جس طرح میں یونان کی بات کر رہا ہوں تو وہاں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے تو وہ کم از کم ہنگامی طور پر کوئی سیل بنائے اور ہنگامی طور پر بنیادوں پر یہاں کی جو کمیونٹی کو بھی آن بورڈ لے اور اس حوالے سے جو میڈیا ہے ان کو بھی معلومات فراہم کرے۔ لیکن اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ یونان کے سفارتخانہ بالکل خاموش رہا، بلکہ انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب دینا تک گوارا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ پچھلا کچھ مہینوں میں اٹلی میں اسی طرح کا واقعہ آیا تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اٹلی کی جو پاکستان کی جو سفارتخانہ تھا وہ کافی ایکٹیو تھا۔ انہوں نے نہ صرف صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے بلکہ انہوں نے ایک جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ بنا لیا تھا، اور جو بھی ان کے پاس انفارمیشن آتی رہی ہے وہ صحافیوں کے ساتھ شیئر کرتی رہی، جس کے بعد ہم اس کے حوالے سے نہ صرف ہم نے رپورٹنگ کی بلکہ دنیا کو بھی آگاہ کیا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افسران جو پاکستانی جو باری تنہاؤں پہ بیرونی ملک جو ہے وہ آتے ہیں، اور جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یونان میں ہمارا جو یہ پہلا تجربہ تھا کہ جب ہم نے ان سے معلومات مانگی اور ہمیں معلومات نہیں دی گئی، تو یہ لوگ افسران جو ہے یہ ہمیں جواب دہ ہوتے ہیں، یہ پاکستانی کمیونٹی کو جواب دہ ہوتے ہیں، یہ ہماری ان کی جو تنہائیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے ٹیکس سے جاتی ہے اور یہ ہمارے ملازم ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو رویہ ہوتا ہے یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اس حوالے سے بھی حکام بالا کو جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے۔ جو چیزیں بھی یونان میں ہوئی ہیں وہاں پہ جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا چاہیے، وہاں کی جو مقامی ہمارے جو پاکستانی صحافی ہیں ان سے سفارت خانے کو رابطہ کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پہ ان کو ایک ایسا واٹس ایپ گروپ یا جو بھی ہو تاکہ جو بھی ان کے پاس سفارت خانے کے پاس انفارمیشن یا معلومات آ رہی ہوں وہ شیئر کیے جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں سفارت خانہ جو تھا یونان کا، انہوں نے کہیں پر بھی کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کی۔ 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک ہاٹ لائن دی، ایمرجنسی نمبر دیا کہ اس پہ رابطہ کریں، اور اس نمبر پر بھی یہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، تو ان کی کارکردگی بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس حوالے سے بھی دفتر خارجہ کو جو ہے ان سے نہ صرف باز پرس کرنی چاہیے بلکہ وہ افسران جو اپنے کام نہیں کر رہے ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کرنی چاہیے۔